بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر میں اپنی ماں کا اور باپ کا احترام نہیں کر رہا، ریسپیکٹ نہیں کر رہا، تو what do you think؟ آج انصاف سے بولو، کوئی بولتا ہے کہ میں ماں کا احترام نہیں کرتا یا باپ کا احترام نہیں کرتا؟ کوئی نہیں سوچتا۔ ہم جواب دے رہے ہیں، ہم بڑی آواز سے بات کر رہے ہیں۔ ماں آئی ہے تو میں بیٹھا ہوا ہوں، ماں کھڑی بھی ہے۔ باپ آیا، میں بیٹھا ہوا ہوں، باپ کھڑا ہوا ہے۔ بیٹھا ہوا ہوں، میں ویری کامن چیز بول رہا، میں آرام سے بیٹھ کے ایسے بات کرتا ہوں۔ چیئر پہ صوفے پہ بیٹھا، ماں کھڑی بھی ہے۔ کیا سمجھ رہے؟ نبی یوسف کے نسل سے اللہ نے نبوت لے لی، تو آپ اور ہم کو چھوڑے گا؟ یہ گناہ کتنے ہو رہے ہمارے؟ میں ان یوتھ کو بول رہا کہ تمہاری ساری عبادتیں ایک طرف ہو جائیں گی، امام اس کو اپنے لشکر میں کبھی شامل نہیں کرے گا جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ آپ بولیں گے نہیں میں تو کرتا ریسپیکٹ۔ حکم کیا ہے معلوم؟ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می۔ اگر تم ماں باپ کی مدد کر رہے، ماں باپ کو کچھ پیسے دے رہے، تو کبھی میری طرف دیکھو، کبھی ماں ہو یا باپ ہو ایسا ہاتھ نہیں پھیلانا تمہارے سامنے۔ تمہارا ہاتھ اوپر نہیں آنا، ماں کا ہاتھ نیچے نہیں آنا۔ کیا سن رہے یار؟ ہم کیسا دیتے ماں کو پیسے دے؟ ماں ہاتھ پھیلائے، تمہارا بوڑھا باپ ہاتھ پھیلائے، اور تم سمجھتے تمہارے اعمال قبول ہوں گے؟ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آنکھ بند ہوگی تو معلوم ہوگا۔ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو معلوم ہوگا کہ تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ سب چیزیں برداشت کرتا، ایک لمحے کے لیے بھی ماں باپ کی نافرمانی وہ برداشت نہیں کرتا۔ نافرمانی بہت بڑی بات ہے، بڑی آواز سے بات کرنا ہوتا ہے ایک الگ چیز ہے۔ صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ تم بیٹھے ہوئے یا ماں کھڑی ہوئی ہے یا باپ کھڑا ہوا ہے، ڈیزاسٹر ہے، ڈیزاسٹر لائف کا، تباہی ہے۔ اور آج اٹس اے ویری کامن۔ ہم ماں بولے اوکے ماں ویٹ آئی ٹیل یو، ختم ہو گیا بات۔ ماں بول رہی کہ بیٹا ڈو دس۔ ماں اور باپ کی بات کو کاٹنا نافرمانی ہے۔ ان کو بولا نہیں ماں یو ڈونٹ نو، یہ 21st سینچری ہے۔ اوبیڈینٹ بیٹا وہ ہوتا کہ جو ماں، مثال کے طور پر ماں یہ بول رہی کہ بیٹا یہ دن ہے، تم بولو دن ہے۔ اور ایک چیز، روزانہ اپنی والدہ کے پاس، اپنی ماں کے پاس جاؤ اور جسٹ سے ون ورڈ سوری بول سکتے؟ ویری ڈیفیکلٹ ہے۔ میں کسی اور کو سوری بولنے کے لیے نہیں بول رہا، تمہاری ماں کو بول رہا، تمہارے باپ کو بول رہا۔ جا کے جسٹ سے ون ورڈ بیفور یو سلیپ کہ ماں آئی ایم سوری اف آئی ہرٹ یو۔ پورے دن میں اگر میری آواز بڑھ گئی یا میں نے تجھے کوئی بات بول دی تو مجھے معاف کر دے۔ اور بولو، اکیلے مت جاؤ، ساتھ لے کے جاؤ۔ نہیں سمجھے جو ادھر والوں کو بول رہا، سمجھے کہ میرا اشارہ کدھر ہے؟ اکیلے مت جاؤ، ساتھ لے کے جاؤ، تو اس کو بھی احساس ہوگا یہ تیری ماں ہے۔ ماں کی ریسپیکٹ اور باپ کی ریسپیکٹ عبادتوں کے اوپر آ جائے گی۔ وہ سجدے منہ پہ پھینک دیے جائیں گے، وہ نمازیں منہ پہ پھینک دی جائیں گی اگر کوئی ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا۔ ڈیزاسٹر ہے، اور آج یہ اتنا کامن ہے۔ آپ انصاف سے بولو، ایسے لوگ اگر ایکسپیکٹ کر رہے کہ میں امام کی نصرت کروں گا تو امام اس کی نصرت لے گا؟ مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی ہمارے بہت بڑے مرجع گزرے اپنے دور کے، جو نجف اشرف میں دفن ہے خم کی فیملی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ اور شیخ عباس کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ ہر کے گھر میں ہے، مفاتیح الجنان۔ شیخ عباس کی جو مشہور ترین کتاب جو سب سے زیادہ فیمس ہوئی، 100 ایئرز بھی نہیں، مفاتیح الجنان ہر گھر میں ہے۔ اس کے کئی ٹرانسلیشنز ہیں، عربی میں ہے، گجراتی میں، عربی کی کتاب ہے، فارسی کی،
عربی میں ہے، گجراتی میں ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، فرینچ میں ہے، جرمن میں ہے، انگلش میں ہے، وہ سب کتاب میں نے دیکھی. ایکسٹرا آرڈنری بک ہے. مطلب اتنی فیمس ہے یہ کہ پوری دنیا میں جو زبان بولنے والا امام کا چاہنے والا ہے اس کے گھر میں یہ کتاب ہے، مفاتیح الجنان. اس مفاتیح کا چھوٹا سا واقعہ سن لو، بات پیرنٹس کی آئی ہے تو اس میں کلیئر کرنے کی. شیخ عباس گمی کے 150 بکس ہیں، 150 کتابیں انہوں نے لکھی. مذاق نہیں ہے، آج کا زمانہ نہیں ہے، کمپیوٹر زمانہ، یہ کمپیوٹر ایج ہے. آج بال پین ہے، بال پین، آپ بال پین اٹھاتے ہیں 100 پیجز ایک ساتھ لکھ سکتے. انہوں نے اس زمانے میں کتابیں لکھی جب نہ کمپیوٹر نہیں تھا، اس وقت یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا، کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا، انک میں ڈپ کر کے ایک ایک ورڈ لکھی جاتی تھی. اتنا ڈیفیکلٹ زمانے میں انہوں نے مفاتیح لکھی اور ساری کتاب 150 بکس ہیں شیخ عباس کی. ساری کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور مفاتیح الجنان ہے. ساری کتابیں بہت اچھی ہیں ان کے علم کے لحاظ سے، لیکن وہ مشہور اتنی نہیں ہوئی جتنی فیمس مفاتیح. کیوں؟ اب سنو. مفاتیح کوئی ایکسٹرا آرڈنری بک نہیں، لیکن اللہ جس کو مقبول کر دے کون روک سکتا؟ اللہ اگر کسی کو مقبول کر دے. مفاتیح میں کیا ہے؟ پلیز غور سے سنو. قرآن کے سورے، ڈیلی کی دعائیں ہیں، اعمال ہیں رمضان کے، ہر مہینے کے اعمال ہیں، ساری زیارات ہیں، اور ہمارے جو ہولی پلیسز ہے اس کی ہسٹری. ایسی کئی کتابیں ہیں، ایسی کئی کتابیں، کئی علماء نے لکھی کتابیں اس طرح کی، لیکن کسی کی مشہور نہیں ہوئی. شیخ عباس کی مشہور ہوئی. کیوں مشہور ہوئی؟ اب سنو. یہ فیملی خم کی فیملی ہے، اسی لیے ان کو خمی لکھا جاتا. ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے بھائی، ان کی بہنیں سب خم میں رہتے تھے. ان کا سٹارٹنگ کا غور سے سنو، ویری انٹرسٹنگ. سٹارٹنگ کا زمانہ خم میں مدرسے میں پڑھ رہے، روز صبح میں بیوی کی زیارت کرتے، مدرسے میں جاتے، خم کے واپس آ جاتے. تو ان کا جو کولیگز تھے، ان کے جو فرینڈس تھے، دوست تھے، کلاس فیلوز تھے، ان کو پتہ چلا تھا کہ شیخ عباس نے ایسے مفاتیح کے نام پہ خلمی کتاب تھی، کوئی پرنٹ نہیں ہوئی. انہوں نے یہ مفاتیح کو کمپائل کیا ڈفرینٹ دعاؤں سے، سوروں سے، اور لکھ کے اپنے دوستوں کو بتایا، دیکھو میں نے ایک کتاب لکھی. ان کا ایک فرینڈ نے کہا کہ شیخ تم نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، کین یو گیو اٹ ٹو می، میں اس میں سے پڑھ کے مجلس سے پڑھوں گا. تو اس نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو اللہ کے لیے لکھا ہوں. مفاتیح دے دو، حلوی کتاب، کوئی کاپی نہیں ہو سکتی. دوست گھر لے کے گیا، اس میں سے پڑھتا رہا، اور روز معصومہ کے روزے میں ایک مجلس پڑھ رہا. اللہ ہم کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ. روز ایک مجلس پڑھ، اور جب مجلس پڑھتا تھا تو سارے لوگ آ کے جمع ہوتے، جس میں شیخ عباس کے والد بھی آتے تھے. وہ بھی آ رہے، زیارت کر کے آ رہے، اس کی تقریر سن رہے. ایک دن شیخ عباس گھر آ کے بیٹھے، ان کے والد اس کے مجلس سن کے آئے. غور سے مجلس سن کے آئے اور آ کے شیخ کے اوپر بگڑ گئے کہ شیخ عباس میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا تم سے کہ تم اتنے اچھے عالم بنو گے، اتنے اچھے تقریر کرو گے. دیکھو تمہارا دوست کتنی اچھی تقریر کر رہا، اتنا بڑا مجمع رہا اس کے پاس، اینڈ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، تم کچھ نہیں کر رہے جو جیسے تمہارے دوست نے کیا. شیخ عباس ایک لمحہ رک کے کہنے لگے، اس وقت میں باپ کو ٹوکوں اور یہ کہوں کہ بابا آپ جس کی بات کریں وہ میری کتاب سے پڑھ رہا. کہا کہ میں روکوں باپ کو، ٹوکوں کہ ڈیڈ یو ڈونٹ نو، جیسا آج کا لڑکا بولتا ہے، لڑکی بولتی ہے، یو ڈونٹ نو. یہ بھی بول سکتے تھے کہ شیخ بابا آپ کس کو بول رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں، وہ تو میری کتاب سے پڑھ رہا. شیخ نے کہا ایک لمحے کے لیے میرا باپ شرمندہ ہو جائے گا، لیکن میں جو کر رہا ہوں وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اب اللہ مجھے عزت دے، تو اللہ نے ان کی کتاب کو اتنا مقبول کر دیا کہ آج پوری دنیا میں مفاتیح مقبول ہے. صرف باپ کو ٹوکا نہیں، باپ کو روکا نہیں. اف یو ریئلی وانٹ ٹو گرو ان ممبئی، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، ریسپیکٹ یور پیرنٹس، ڈونٹ آنسر دیم بیک، ڈونٹ آنسر دیم بیک. اگر تم آنسر بیک کرو گے تو تم نصرت امام نہیں کر سکتے. پوری زندگی تمہاری ایسی گزر جائے گی. نصرت کے کنڈیشن سے ون آف دی کنڈیشن یہ ہے
کہ تمہارا بیہیویئر کیسا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. اسی لیے میں لاسٹ ڈے بول رہا ہوں کہ پیرنٹس کے ساتھ اگر بیہیویئر اچھا نہیں تو اس کے صبح شام کی ساری عبادتیں منہ پہ پھینک دی جائیں. یہ معصومین کے شان ہے. سب پڑھے محمد وآل محمد. اسی لیے ضروری ہے کہ آج اگر میں فرش عزا پہ آیا, گلستان میں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, عزا کر رہے تم تو کس کی وجہ سے کر رہے؟ اس ماں کی وجہ سے کر رہے ہیں, ماں باپ کی طرف سے کر رہے ہیں. اگر ماں باپ تم کو عزاداری نہیں سکھاتے تو تم فرش عزا پہ آتے؟ کبھی نہیں آتے. کبھی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, کبھی میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے ماں باپ کا. دوستو, جو ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرے وہ اللہ کا کیا کرے گا؟ پہلی چیز یہ سیکھو, یہ اشیاء میں یہ چیزیں سیکھ لو کہ یہ چیزیں سیکھو. اگر تم کرتے رہو گے پیرنٹس کا تو تم یقین کرو, میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں بامبے کا, پوری دنیا میں لٹرلی دے آر گروئنگ, ایسا گرو کر رہے ہیں کہ جبکہ کوئی کوالیفیکیشن کچھ نہیں ہے, ماں کی دعا اس کے ساتھ ایسا پش کر رہی اس کی زندگی میں کہ صبح شام اس کو اللہ عطا کرتا ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے تمہارے والدین کے لیے. ساری عزاداری تمہارے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی کہ تم ماں باپ کے ساتھ تمہارا بیہیویئر کیا ہے. اور میں بار بار بول رہا, گھر کے ایٹماسفیئر کو اچھا رکھنے کے لیے ماں باپ کی رضا لازم ہے, ماں باپ کی خوشی لازم. آپ سوچو خالی کہ ماں کو ایسا دیکھتے رہو, جتنی دیر دیکھو گے, 5 منٹ تم نے دیکھا ایسا, ان کے چہرے پہ نگاہ لگی, باپ کے چہرے پہ نگاہ لگی. 5 منٹ میں اللہ کیا کرتا پتہ ہے؟ تمہارے گناہ معاف کر کے تمہارے اعمال نامے کو ریز کر دیتا. بیڈ ڈیڈز کو ریز کرتا, گڈ ڈیڈز کو انکریز کرتا. صرف دیکھنے سے, لیکن غصے سے نہیں دیکھنا, محبت سے دیکھنا, پیار سے دیکھنا. جتنی دیر تم ماں باپ کو دیکھتے رہو گے تم کو اللہ اجر دیتا رہے گا. اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن کو دیکھو ثواب ہے, خانہ کعبہ کو دیکھو ثواب ہے, علی کے چہرے کو دیکھو ثواب ہے, اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھو ثواب ہے.